یہ روایات میں آتا ہے کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ قسم کھا لی اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی بات چیت ہو رہی تھی، غصہ ہوا تو بیوی نے کہا تو جہنمی ہے، تو کہنے لگے اگر میں جہنمی ہوں تو پھر جہنمی پر تو بھی حرام ہے، جا۔ اب کہہ تو دیا یہ بات، لیکن بعد میں ایک خیال آیا کہ میں یہ کیا کہہ بیٹھا ہوں۔ پھر علماء سے رجوع کیا، سب نے کہا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، اب کون کہہ سکتا ہے کہ تو جہنمی ہے جہنمی ہے؟ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی یہ مسئلہ گیا، تو آپ نے اس سے پوچھا یہ بتا کبھی تو نے کسی گناہ کا ارادہ کیا ہو اور اللہ کے خوف سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ بیٹھا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو اس نے سوچ کر کہا ایسا تو ہوا ہے۔ کہنے لگے جا تو پھر جنتی ہے، تیری بیوی تجھ پر جائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف حکمت کی جڑ ہے، یہی معنی۔ لیکن خوف اتنا زیادہ ہو کہ نا امیدی چھا جائے، اللہ سے بندہ نا امید ہونے لگ جائے، تو یہ خوف مطلوب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے غالباً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر سوچتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کا حق ہے مجھ پر کہ میں اس سے ڈروں، لیکن میں نے غلطی کر دی ہے، تو پھر وہ ڈر کر اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے سے غلطی ہو گئی، اس نے جانا کہ میرا رب ہے جو مجھے پکڑ بھی سکتا ہے اور مجھے معاف بھی کر سکتا ہے، تو گواہ رہو چونکہ اس نے مجھ سے معافی طلب کی ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر بھی قادر ہوں اور میں پکڑنے پر بھی قادر ہوں، تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر دوسری دفعہ وہی گناہ پھر اسے سرزد ہوتا ہے اور پھر وہی معافی مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ میرے بندے سے پھر گناہ ہوا اور پھر اس نے یہ سمجھا کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے پکڑ کر سزا دینے پر قادر ہے اور مجھے معاف کرنے پر بھی قادر ہے، تو میری اس قدرت کا یقین کرتے ہوئے اس نے مجھ سے معافی طلب کی ہے، میں پھر اس کو معاف کرتا ہوں۔ پھر تیسری بار پھر وہ ایسا کرتا ہے اور پھر گناہوں سے سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر جانا کہ میرا رب ہے جو مجھے پکڑنے پر بھی طاقت رکھتا ہے اور مجھے معاف کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو گواہ چونکہ اس نے میری قدرت پر یقین کرتے ہوئے اور میری رحمت کی امید کرتے ہوئے مجھ سے معافی طلب کی ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر چوتھی بار پھر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے پھر گناہ کیا، پھر مجھ سے معافی مانگی، تو اب میں رب یہ کہتا ہوں کہ اے میرے بندے اگر تیرا بار بار گناہ کرنے کے بعد پھر بار بار تو لوٹ رہا ہے اپنے رب کی طرف اور اس کی قدرت کو اور اس کی رحمت کے سہارے اس سے معافی مانگتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں، تو اب کی بار یوں سمجھو اب تو جو کرتا رہے کر، میں نے تجھے معاف کیا۔ اب دیکھیے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا، اللہ کو کیا ملے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ، یعنی طغیان سے بچو۔ سرکشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، عاجزی پسند ہے، نادم گناہگار کی ندامت پسند ہے، متکبر نیکوکار کا تکبر پسند نہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں،
لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہم توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تاکہ ہمارا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب زندگی گزارنے کا یہی آسان طریقہ بتلایا کہ سرکشی سے بچ کر دنیا کے مفادات کو قربان کر کے آخرت کے مفاد کو مد نظر رکھ کر جو باقی بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پھر آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ یہ اصل بیماری یہ ہے کہ دنیا کے زندگی کا مفاد سامنے نظر آتا ہے تو دنیا کی زندگی کے مفاد کو مطلقاً نظر انداز کرنے کا ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ تقاضا ہم سے نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زینت بھی ہمارے لیے پیدا کیے ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ تو گویا زینت حیات دنیا سے تمتع فائدہ حاصل کرنے کا ہمیں مطلقاً منع نہیں فرمایا، بلکہ صرف اتنا فرمایا ہے کہ جب دنیا کی زندگی کا مفاد اور آخرت کی زندگی کے مفاد میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، تصادم ہو، تو اس وقت دنیا کے مفاد کو قربان کر کے آخرت کے مفاد کو سامنے رکھ کر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ نواز لیے جاؤ، نواز لیے جاؤ۔ آذان ہوئی صبح، سردی کا موسم ہے، آذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے، گرم بستر ہے، جی نہیں چاہ رہا، اگرچہ اس سے پہلے، اس آواز سے پہلے سونا منع نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، لیکن اب جب اللہ کی ندا آ گئی، پکارنے والے نے پکار لیا تو اب ٹکراؤ آ گیا۔ نفس کہتا ہے سو جا، رب کہتا ہے کہ نہیں، رب کہتا ہے کہ نہیں اٹھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر مسجد میں حاضر ہو جا۔ تو تھوڑی دیر کشمکش نفس کے اندر ہوئی، ایک سعادت مند اٹھ بیٹھا، اٹھ کر اس نے مسنون دعا پڑھی، اللہ کی حمد بیان کی، تسبیح تحلیل کی، اٹھا، طہارت کی، طہارت کرنے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سنتیں پڑھی اور مسجد کی طرف چلا گیا۔ اور جو شقی تھا وہ سوتا رہا، سوتا رہا، سوتا رہا، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا، نماز چلی گئی۔ اب ایک نے جنت کما لی اور ایک نے دوزخیوں والا کام کیا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کا گناہگار کل کا نیکوکار ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے علم میں رکھا ہے کہ کون آخر اعتبار آخری حالت پر ہے۔ کسی اللہ کے بندے نے ایک جملہ کہا ہے، کسی گناہگار کو دیکھ کر، آج کے گناہگار کو دیکھ کر اس کے جہنمی یا جنتی ہونے کا فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے، ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے جو نہیں معلوم کیا ہے، اور ہر نیکوکار پر آج کے نیک اور متقی کو دیکھ کر اس کے جنتی ہونے کی سند جاری نہ کرو، کیا پتا کہ آخر وقت میں کیا ہوگا، کیونکہ ہر متقی کا ایک ماضی بھی ہے، ایک ماضی بھی ہے اور ایک مستقبل بھی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی صرف اس سے مانگو، اس سے یہ مطالبہ صرف یہ ہے کہ اس کی سرکشی نہ کرو، دین حق کو قبول کرو۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی ہے اس کو لقب دیا ہے آخر الامم، یہ آخری امت ہے۔ یہ آخری امت ہونا یہ محض کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے کہ تاخر زمانہ کی وجہ سے ہم نے یہ لقب دیا ہے کہ لا امت بعد امتہ، لا امت بعد امتکم۔ کیا اس میں یہ کوئی منصب بھی ہے یا صرف ایک تاخر زمانی کی کیفیت کا نام ہے کہ چونکہ اخیر میں آئی ہے لہذا آخری امت کہلائی؟ اگر ہم روایات کو دیکھیں
تو ترجمان السنہ میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دیلمی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معراج عطا فرمائی تو اور مجھے قریب فرمایا حتیٰ کہ وہ جو قاب قوسین تک پہنچ گئے تو میرے رب نے مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد. میں نے کہا لبیک یا رب، میرے رب میں